بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ قرآن مجید کے مطابق آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر سمجھا جاتا ہے، جو در حقیقت ان کے چچا تھے۔ آپ علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور تمام بڑے بڑے انبیاء کے جد اعلیٰ ہیں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ بھی کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے، جو دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کیا اور دین حنیف یعنی دین اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے اپنے خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمائی، بے شمار اونٹ، گائے، بکرے اور بکریوں سے نوازا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ ابراہیم میرا دوست ہے، تو فرشتے کہنے لگے، یا اللہ، اگر کسی انسان کو اتنی دولت اور اتنا مال دیا جائے تو اسے تو تیرا دوست بننا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اور میرے خلیل کا امتحان لے لو۔ پھر ایک فرشتہ امتحان لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ علیہ السلام اپنی بھیڑ بکریوں کو چرا رہے تھے۔ وہ فرشتہ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا اور بلند آواز میں یہ ذکر شروع کر دیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، کون میرے رب کا نام لے رہا ہے؟ کون ہے جو اتنی میٹھی آواز میں میرے رب کا ذکر کر رہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس شخص کی تلاش شروع کر دی اور پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرشتے کے پاس پہنچ گئے، جو انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کا امتحان لے رہا تھا۔ آپ علیہ السلام اس سے کہنے لگے، تو تم ہو جو میرے رب کا ذکر کر رہے تھے؟ اس نے کہا، ہاں، میں ہی ذکر کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، پھر سے ایک بار میرے رب کا ذکر کرو جیسے تم پہلے کر رہے تھے۔ فرشتے نے کہا، اے ابراہیم، پہلے میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قیمت ادا کرنا ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تم مجھ سے کیا لوگے میرے رب کا ذکر سنانے کے لیے؟ فرشتے نے کہا کہ آپ کی جتنی بھی بکریاں ہیں، اگر آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کو اللہ کا ذکر سنانے کے لیے راضی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بس اتنا ہی؟ جاؤ، میں تم کو اپنی ساری بکریاں دیتا ہوں، اب مجھے میرے رب کا ذکر سنا دو۔ پھر وہ فرشتہ اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ جب فرشتہ خاموش ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایک بار پھر مجھے میرے پیارے رب کا ذکر سنا دو۔ اس فرشتے نے پھر ذکر سنایا۔ آپ علیہ السلام نے پھر سے کہا، اور ذکر سناؤ۔ تو فرشتے نے کہا، اے ابراہیم، تمہاری دی ہوئی قیمت پوری ہو گئی، اب میں تمہیں اور ذکر نہیں سنا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، ایک بار پھر سنا دو۔ فرشتے نے کہا، اس کے لیے اور زیادہ قیمت دینی ہوگی، اب بھینس، گائے، بیل سب دینا ہوگا، تو پھر میں ذکر سناؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، میری گائے، بھینس، بیل سب تیرا ہوا، اب ایک بار میرے رب کا ذکر سنا دو۔ اس فرشتے نے پھر سے اللہ کا ذکر شروع کیا۔ ذکر سن کر ابراہیم علیہ السلام کبھی مچلتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی آہیں لیتے ہیں، اور فرشتے سے کہتے ہیں، تو میرے رب کا ذکر کرتا رہے اور میں سنتا رہوں۔ فرشتہ کہنے لگا، میں اب اور نہیں سنا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اور جو کچھ بھی لینا ہے لے لے۔ فرشتہ کہنے لگا، بکریاں میں لے چکا، گائے بیل بھی میں لے چکا، اب اونٹ رہ گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے جتنے بھی اونٹ ہیں سارے تیرے ہوئے۔ فرشتے نے پھر ذکر سنایا اور پھر خاموش ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور ذکر سناؤ۔ فرشتہ کہنے لگا، اب تیرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یہ گائے، بھینس، بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر یا ملازم تو چاہیے نا؟
تو ایسا کر مجھے نوکری پہ رکھ لے، میں تجھ سے روٹی بھی نہیں مانگوں گا، بس تم مجھے میرے رب کا ذکر سناتے رہنا اور میں تیرے جانوروں کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ یہ سن کر فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرشتے نے آپ علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، آپ واقعی اس قابل ہیں کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنا لے۔